شايف ما باقي شو كنت شير السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زلال خمسة الآن الكفر من بدء جيجي سيفها بس مسكين هذا بتاعي والله هذا الجسد مسكين صح شو سبب نعم ركز بسم الله 3506 3506 not 30 302 जी आपका दस एक व्हाट्सएप का अलग नंबर आ एक ही हो सारे फोन खत्म है अच्छा कर दिया ये आपका नंबर 345161 حافظ بلال نصر محمد بلال نصر محمد بلال بن نصرت
نان بھائی ٹھیک ہے اور قریب ہو جاؤ دیکھ لیں. کھیلام تھوڑا سا ادھر ہلکا سا ادھر اس طرف. اچھا اس تھوڑا سا ٹھیک تھوڑا اور بس بس. نمبر بتائیے گا. 65. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج کے درس کی ابتدا سورہ آل عمران کی آیت 116 سے ہوگی، صفحہ نمبر 65 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سننے اور سنانے کے لیے لگا دیا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا جو علم ہے، افضل علم، وہ قرآن کی معانی کو سمجھنا. قرآن پاک کے جو معانی ہیں، سب سے افضل علم یہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں پیارے بھائیو اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کو آگے پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج جو صفحہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے قرآن پاک کا، اس میں چند مشکل کلمات ہیں، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اور اگر کاغذ قلم نہیں لائے ہیں تو کم از کم آپ اپنے اس پہ ٹیلی فون پہ ہی اس کو نوٹ کر لیں. سر اصابت، سر کے معنی ہوتے ہیں برد شدید، برد شدید، بہت سخت سردی. لا یألونکم خبالہ،
दूसरी मुश्किल मानी आयत नंबर ये 118 है। ला यअलूनकुम, इसके माने होते हैं कि वो नहीं कमी करेंगे तुम्हारे साथ, खबालन फसाद में, नहीं कमी करेंगे कुछ फसाद में, ख़राबी में। वद्दू मा अनित्तुम, वद्दू के माने वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम लोग मुश्किल में, मशक्क़त में, परेशानियों में घिर जाओ, शदीद मुश्किलात में। हा अंतुम उला, कुरान पाक में अक्सर जगह में आता है हा अंतुम हा उलाई, लेकिन यहाँ पर है हा अंतुम उलाई। तो उलाई का क्या माने बन रहा है? उलाई का माना हा उला, वही माना है, लेकिन ये इख्तिसार के साथ अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र किया। उसके बाद आयत नंबर 121, व इज़ गदौता, कि जब आप सुबह सुबह निकले, मिन अहली का, अपने घर वालों से, तुबव्विउल मुमिनीना, आप जगह बता रहे थे, उनको बैठा रहे थे कि फ़लाँ जगह में तुम बैठो, यानी ये जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्के से पहले उनकी तरतीब कर रहे थे। ये तो तुबव्वि, तुनज़्ज़िलु, और जगह देना, जगह बताना, ये सारे माने हो सकते हैं। आइए तर्जुमा सुनते हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, उनका माल उनको कोई भी फ़ायदा नहीं देगा, ना उनकी औलाद अल्लाह से, अल्लाह के अज़ाब से आनी। ये लोग जहन्नमी हैं, ये अस्हाबुन नार हैं, और ये उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से बचा के रखे। बहुत प्यारी दुआ है कि नऊज़ु बिका मिन खिज़्ज़ि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई, ज़बरदस्त दुआ है, व अज़ाबिल आखिरा, और आखिरत के अज़ाब से पनाह पकड़ते हैं। तो अल्लाह हमको बचा के रखना, हमें और हमारे आल औलाद को और हमारे अज़ीज़ व क़ारिब को, सबको, और मुसलमानों को, आमीन। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहि दुनिया कमसलि रीहिन फ़ीहा सिर्रुन असाबत हर्थ क़ौमिन ज़लमू अनफुसहुम। उन लोगों की मिसाल अल्लाह यहाँ पेश कर रहा है जो दुनिया की ज़िंदगी में ख़र्च करते हैं। काफिर लोग, मुनाफिकीन लोग, यहूद व नसारा लोग जो मुसलमान नहीं हुए, कायनात के इमाम फ़ख्रुल अंबिया का कलमा नहीं पढ़ा, ख़र्च करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, यतीमों बेवाओं के साथ अच्छाई करते हैं। तो क्या ये उनको क़यामत के दिन कुछ काम देगी? ये चीज़ें हरगिज़ नहीं, ज़र्रा बराबर उनको काम ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो अल्लाह ताला उसको समझाने के लिए, हाँ ये है कि जो लोग इस तरह की अच्छाइयाँ करते हैं, दुनिया में अल्लाह ताला उनको भलाइयाँ अता कर देता है, खुशियाँ दे देता है, राहत दे देता है, सेहत व आफ़ियत दे देता है, बच्चों की खुशियाँ दे देता है। ये कि अल्लाह के यहाँ जो कोई नेकी करे वो ज़ाया नहीं होता, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो। तो काफिर को तो आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, तो दुनिया में अल्लाह दे देता है उसको, उसकी नेकी का, उसके कारोबार में बढ़ोतरी हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो ख़र्च कर रहे हैं, इससे आखिरत की उम्मीद लगाना अबस है, बेकार है। इसकी मानद, इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे कोई आदमी खेती करता है, कुछ कौम खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, बिल्कुल फसल तैयार होने वाली होती है, बल्कि तैयार हो चुकी होती है, तो उसके ऊपर ओले पड़ते हैं, सिर्रुन, ओले आके गिरते हैं। आपको पता है, जो लोग गांव में और खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर बड़े बड़े ओले पड़ जाएं तो उसका पूरी खेती का सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ तबाह हो बर्बाद होकर रह जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता। तो ये मिसाल अल्लाह ताला ने उन लोगों की दी है जो काफिर लोग हैं, खर्च करते हैं लेकिन सब
تباہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ یہ کھیتی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام کہتے تھے میرے بیٹے تم شرک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے مومنو تم لوگ کسی اور کو اپنے علاوہ، یعنی اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو ایسا گہرا دوست مت بناؤ جس کو اپنی راز کی باتیں بھی دیتے ہو، راز و نیاز کی باتیں بھی تم ان کو دیتے ہو۔ لا تتخذوا، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة کے معنی دوست، ایسا گہرا دوست اپنے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ۔ لا یألونکم خبالا، یہ کچھ کمی نہیں کریں گے تمہاری تباہی بربادی میں، ہاں حصہ ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ جو بالکل جو صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ مسلمان ہیں، ان کے تو بہت زیادہ دشمن ہیں۔ باقیوں کے ساتھ تو وہ تھوڑا چلو یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں۔ اگر ہم یہودی جیسے گائے کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بھی کسی بڑے جانور کی پوجا کرتے ہیں نا، معلوم ہے آپ کو۔ یہ بھی ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی گدھے کی پجاری ہیں، کوئی گدھا ہے، گدھے کھوتے شاہ، تو کوئی کیا کیا شاہ بنے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے، کاواں شاہ۔ تو یہ ہم بھی جانور کو پوچھتے ہیں، یہ بھی پوچھتے ہیں، ہمیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن یہ تو پکا موحد ہے، ایک اللہ کو پوچھنے والا۔ ان لوگوں کے تو خالص دشمن ہیں، وہ پکے دشمن ہیں، وہ چاہتے کہ ان کو مٹا کے رکھ دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ یہ ابھی صحیح رپورٹ آئی ہے، یہ رضی نامہ کر کے ایک یوٹیوب پر ایک آدمی ہیں، وہ بیانات دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں میں یہ لیک ہوئی بات کہ یہی جو چیمپئن ہے پوری دنیا کا، اس نے مزارات کو ایڈ دی اور یہ شرک بدعت خوب پھیلاؤ، ان کو صحیح العقیدہ مسلمان نہ رہنے دو۔ یہ کبھی مسلمانوں کا ایڈ دیں گے اپنے کس لیے؟ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں، ان کا اپنا مقصد تھا کہ یہ اس طرح کے شرک بدعت کو اور عام کریں۔ یہ ایڈ ان لوگوں نے دی، اب دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے مزارات بنے، بڑے بڑے کام ہوئے، بڑے بڑے عرس ہوئے، اور الٹی سیدھی حرکتیں، کوئی کھمبے پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کیا، سب دکھا رہا تھا کہ وہاں سے اس کو پیسہ ملا ان کو پیسہ۔ تو خالص مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے بغض وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ جو منہ سے ظاہر ہوا ہے نا، یہ تو تھوڑا ہے، اندر جو گن اور غلاظت اور حقد اور حسد اور دشمنی مسلمانوں کے خلاف چھپی ہے نا، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو چھپا رہے ان کے سینے وہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے، اکبر بہت بڑا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ موضوع کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، مشرکین کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور آپ نے ابھی سن لیا کہ ان کے دلوں میں کتنا آپ کے خلاف حسد اور بغض ہے۔ انہی آیات کے پیش نظر علماء اور فقہاء نے جو باتیں لکھی ہیں ایک اسلامی مملکت کے بارے میں، کہ وہاں غیر مسلموں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو، کافروں کو، ہندوؤں کو
ایک اسلامی ملک کے اندر کلیدی مناصب پر فائز نہیں کیا جائے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قاری قرآن ہے، بہت پیاری آواز تھی، حافظ قرآن، نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکریٹری بنایا تھا۔ یہ میرے جو باتیں دفتر کی ہیں سارا یہ لکھا کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب ان کو اطلاع ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے سختی سے ڈانٹا، ان کو سرزنش کی، ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب کہ اللہ انہیں دور کرتا ہے۔ اللہ انہیں دور کرتا ہے اور تم ان کو قریب کرتے ہو۔ تم ان کو عزت نہ بخشو، اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے، اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے۔ وہم صاغرون، کہ وہ لوگ جزیہ دیں، وہم صاغرون، ذلیل ہو کر۔ تو انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جب کہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا۔ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، خائن ہیں۔ تو اسی آیت سے وہ سیدنا عمر یہ استدلال کرتے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکریٹری اور امین العام بنانے کی وجہ سے حالات بدل گئے ہیں۔ اسی وجہ سے غبی قسم کے، بیوقوف قسم کے لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ اور بدقسمتی سے اسلامی ممالک میں آج بھی بہت سارے ایسے عہدے ہیں جو اہم ہیں، بہت اہم ہیں، بہت راز والے ہیں، نسأل اللہ العافیہ، وہ اسی طرح کے کافروں کے حوالے ہیں اور وہ اس پر فائز ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے۔ وہاں بھی ایک ایسا گروپ ہے جو ہے تو بہت تھوڑا، منافقین کا گروپ ہے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر بڑے بڑے عہدوں پر پہنچاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے افسر پکڑا گیا، اس کو نکالا گیا، اس نے کہا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، میں نے بہت سارے بچوں کو آگے پہنچایا، فوج میں، ادھر پولیس میں، ادھر ادھر۔ تو یہ مناصب جس کی وجہ سے بہت سارے اہم کام اگر کوئی کرنا بھی چاہے نا کہ میں یہ اسلامی ملک میں اچھے اچھے کام کر جاؤں، وہ نہیں کر سکے گا۔ جو جسے کہتے ہیں بیوروکریٹس جو ہیں اس کے، وہ ان کو وہ فائل نہیں ہلنے دیتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں سیدنا عمر، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم ان کو منصب دیتے ہو، یہ خائن لوگ ہیں، ان کو امین بناتے ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ یہ منافقین کے بارے میں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے بظاہر نماز پڑھنے، ان کے ایمان کی باتیں کرنے، اور ان میں سے بعض لوگ بڑی پیاری آواز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، بہت جا کے دیکھیے، بہت یہ لوگ ان کے ملکوں کے اندر، جو ایک خاص ملک ہے، ایسے ایسے قاری بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہو یہ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں۔ نیک نہیں ہیں، یہ بہت بڑے سانپ ہیں، بہت بڑے۔ جو ایک کھلا دشمن ہے نا، کھلا دشمن، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہاں آپ چلے جائیے، آپ کو مسجدیں ملیں گی، امریکہ میں چلے جائیے، برطانیہ میں ہر جگہ، فرانس میں، لیکن وہ ملک ایسا ہے کہ ایک مسجد نہیں ملے گی۔
سمجھ گئے ہوں گے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم پوری قرآن پر، پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. اور یہ ایسے ہے، اللہ کتنی زبردست بات کر رہا ہے، وہ عالم الغیب ہے، سینوں کے، یعلم ما فی الصدور یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے رازوں کو جانتا ہے. آیا ہے اس کے سامنے، کھلے ہیں یہ راز، کوئی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیں یہاں پر. ارے بولنے کی بجائے بھائی پرچہ وہ قرآن کے صفحہ کھول کے انگلی سے بتا دیجئے، بات نہ کیجیے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہاری طرح مومن ہیں. ہمارا آپ میں کیا فرق ہے؟ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. یہ مولوی یہ تفرقہ ڈالتا ہے، تفرقہ سب سے زیادہ یہی ڈالتے ہیں، لیکن بدنام کرتے ہیں. جو حق بولتا ہے، توحید پھیلاتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، یہ جی طرف تفرقہ ڈال رہے ہیں. تفرقہ تو وہ ڈال رہا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف چلا رہا ہے، چاہے کتنا جھک کر ملے اور کتنی پیاری پیاری باتیں کریں. ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا اخلاق والا ہے، بڑی پیاری باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن حدیث کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہی سب سے زیادہ تفرقہ ڈالنے والا ہے. قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو ایک کیا جا سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور قرآن حدیث سے ہٹ کر لوگوں میں تفرقہ ہوگا، گروہ بندی ہوگی، جماعت بندی ہوگی. اور آگے سنیے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، سامنے تو آتے ہیں کہ السلام علیکم، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، اور اچھا، اور جب پیچھے چلے جاتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انملہ کی جمع انامل، اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. غیظٍ، غصے سے انگلیاں چباتے ہیں. اور قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، میرا اللہ کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری حمایت کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے. ہم میں سے بعض ایسے بے حس ہیں کہ وہ خوب گھستے ہیں ان کے اندر، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان منافقین کو، ان کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، تم لوگ اپنے غصے میں مر جاؤ، تم مر جاؤ. اللہ ان کے لیے بد دعا کر رہا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. اور ان تمس، اور ان کی ایک اور فطرت، گندی فطرت، شیطانی فطرت، حسد اور بغض، اس کا اظہار وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ایسے منافقین ہیں، توجہ بھائیو توجہ، قرآن ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تم کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے نا تو ان کو بری لگتی ہے، اچھا نہیں لگتا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ منافقین شدید ان کی عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ ہے. جب مومنوں کو خوشحالی میسر آئے، اللہ کی طرف سے نصرت ملتی ہے، مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کو بہت برا لگتا ہے. اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ کی مشیت اور مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آئے گی بعد میں. ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، قابل دید ہوتی ہے. دیکھو ان کو کہ کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں.
مسلمانوں پر خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو بھائیو، قرآن پاک یہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو اپنا دوست بنایا جائے، ان کو اپنا راز دیا جائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب آپ نکلے، اے نبی یاد کیجیے۔ اذ جب بھی آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد کیجیے اس وقت کو، جب آپ صبح صبح نکلے اپنے گھر والوں سے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، آپ اپنے گھر سے نکلے، من اہلِکَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ لڑائی کے مورچوں میں صحابہ کرام کو بیٹھا رہے تھے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے، جو شوال 3 ہجری میں، بدر کون سی ہجری میں ہوتا؟ 2 میں، جزاک اللہ خیر، 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ جب جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 ہی قیدی ہوئے، تو اس کی وجہ سے کفار مکہ کی بڑی بدنامی ہوئی، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے پھر انتقامی کارروائی کا سوچا، بڑی زبردست جنگی تیاری کی۔ ایسی جنگ تھی کہ جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں، ان کے ساتھ آئیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینے سے کتنا قریب ہے؟ بہت قریب ہے احد پہاڑ، یعنی دشمن بالکل گھر کے دروازے پہ آ گیا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی جنگ کیا جائے، لڑائی کی جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کے جنگ کی جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، اندر رہ کر۔ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی بھی رائے یہی تھی کہ اندر رہا جائے۔ باہر نکلنے میں تو ان کو موت آتی ہے نا، کہ ہمیں نکلیں گے تو ہم کو چوٹ لگ جائے گی، مر جائیں گے، تو اس کی بھی رائے یہی تھی کہ اندر رہا جائے۔ لیکن اس کے برعکس پرجوش صحابہ اور وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کے لیے گئے تھے وہ جنگ کے لیے نہیں تھے، اصل میں وہ تو ایک قافلے کے تعاقب کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ قافلہ جو یعنی سامان تجارت لے کے جا رہا تھا، ابو سفیان اس کے لیڈر تھے، وہ تو نکل گیا جان بچا کے، اپنے آپ کو بچا کے، پورا مال بچا کے، بہت سادہ اس میں پیسہ تھا۔ اور ادھر سے جب یہ خبر پہنچی تھی مکے میں، ابو سفیان نے خبر پہنچا دی تھی، بھجوا دی تھی آدمیوں کو، قاصدوں کو، کہ بھئی تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اپنے قافلے کی حفاظت کرو اور جلدی جلدی آؤ۔ اور پھر اس نے اپنا راستہ بدل لیا، سمندر کی طرف سے ہوتا ہوا یہ مکے کی طرف چلا گیا، دور والا راستہ اختیار کیا۔ ذہین فتین تھا بہت، اور بیدار مغز تھا۔ یہ قافلہ تو پہنچ گیا ادھر، اس نے کہا اب آنے کی ضرورت نہیں، جنگ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ آ گیا ہے، بہت سامان ہے اس کے اندر، بہت پیسہ تھا، سونا چاندی تھا۔
انہوں نے کہا نہیں، اب ہم مزہ چکھائیں گے مسلمانوں کو۔ تو یہ لوگ پھر وہاں پہنچ گئے، تو بدر کی جنگ ہوئی۔ پھر 313 یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اور وہ لوگ کافی زیادہ تھے، 1000 کے قریب تھے۔ تو بہت سارے صحابہ نہیں آئے تھے، ان کا مقصد، انہوں نے یہی سوچا تھا کہ رسول اللہ ایک تعاقب کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ان کو پتہ ہوتا کہ واقعی جنگ ہوگی اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ضرور چلتے۔ تو وہ جو پرجوش صحابہ تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، زرہ پہن کے باہر آ گئے کہ چلو۔ اب جو دوسرے پرجوش تھے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ کو مجبور کر دیا، تنگ کر دیا، زبردستی نکلنے کے لیے کہہ دیا، جبکہ آپ یہیں رہ کر جنگ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی مصلحت تھی اس میں، اور بہت سارے صحابہ بھی یہی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہیں رہ کے جنگ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے اور آپ ہماری وجہ سے باہر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو، اور یہ زرہ جو پہن لیے اتار دے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب نے نکلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ احد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بدر کی بات تھوڑی سی ہوئی تھی سمجھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت، یہ ہے منافق، یہ ہے اس کی حقیقت ہے، شیاطین، یہ اپنے ساتھیوں سمیت الگ ہو گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی ہے، میں کیوں جاؤں، اتنی سی بات بنا کر، بہانہ بنا کر، جس کی وجہ سے شروع میں بہت مسلمانوں کے اندر ایک افسردگی پھیل گئی، یا سراسیرمی پھیل گئی، ایک اداسی پھیل گئی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان، یہاں سے پڑھنے ہیں نا، ہاں، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. آئے معانی دیکھتے ہیں، آیت نمبر 125
من فورہم ھذا، یأتوکم من فورہم ھذا، فور کے معنی یہاں پر ہیں اسی وقت، ساعتہم ھذہ، اسی وقت، فوراً جیسے ہم کہتے ہیں. مسومین ای معلمین، نشان زدہ. او یکبتہم، او یکبتہم ای یخزیہم، کہ ان کو ذلیل کر دے یا ان کو ذلیل کر دے. یہ جو دو جماعتیں تھیں، یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہاری دو جماعتیں انہوں نے پست ہمتی کا ارادہ کیا اور وہ ارادہ کر چکی تھیں، تو یہ اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. اوس اور خزرج کے دو تھے قبیلے، ایک کا نام بنو حارثہ، ایک بنو سلمہ. اور اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان صحابہ کرام ان کی ہمت بندھا رہا تھا اور ان کی مدد کر رہا تھا، اگرچہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے، تھوڑا سا کمزور ہو گئے تھے. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. آگے فرمایا تحقیق، نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی. وانتم اذلۃ، اور تمہاری حالت بہت پتلی تھی، گری ہوئی حالت تھی، کمزور تھے، تعداد کم تھی، سامان بھی بہت کم تھا، سامان حرب. تم 313 تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری حالت تو اس تک بہت کم تھی، کمزور تھی. فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم تقوی اختیار کرو تو تم پر اللہ تعالیٰ، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ اکبر، اللہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق دے. کیا مطلب ہے بھائی؟ تم تقوی اختیار کرو، اللہ مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے اپنے فرشتے بھیج دے گا، پھر تم شکر ادا کرو گے. لعلکم تشکرون. اور آپ یہ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے؟ ب3,000 3,000 ملائکہ سے، فرشتوں کے ذریعے جو نشان زدہ ہوں. بھلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. تقوی بہت اہم چیز ہے بھائیو. سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے اپنے لشکریوں کو، اپنے فوجیوں کو اپنے زمانے میں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا، تقوی اختیار کرنا. دیکھو جب تک تم تقوی اختیار کرو گے، نماز روزے کی پابندی بھی کرتے رہو گے، نگاہیں نیچی رکھو گے، اللہ سے ڈر کے رہو گے جنگ کے میدان میں بھی، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور جب تم تقوی چھوڑ دو گے، جیسے بہت سارے آج ایسے ہیں کہ شراب بھی پیتے ہیں، وہاں ڈانس بھی کرتے ہیں، بہت سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی بیٹھے ہیں. تو وہ کہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی صورت میں دیکھو جب تمہاری تعداد بھی کم ہے، تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کی مدد ہوگی. تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، تم اپنی برائیوں میں، مستیوں میں، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے تم وہاں رہو گے، اس کی پیروی کرتے رہو گے، تو پھر مقابلہ ہوگا تعداد کا. تمہاری تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، تمہارا اسلحہ کم ہے، ان کا اسلحہ زیادہ ہے، وہ جیتیں گے پھر. کیونکہ اللہ کی مدد اب نہیں رہی. اللہ کی مدد ہوتی ہے کب؟
جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں. جب ہم تقوی نہیں اختیار کریں گے، گناہوں میں ڈوب جائیں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کہ تقوی نہیں ہے. تو پھر جیتیں گے. وہ بڑے فنکار ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں، ان کے پاس جدید قسم کے سامان حرب ہیں. تو اس لیے کہتے تھے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ 3000 فرشتے بھیجوں گا. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تو حوصلہ دلا رہے تھے، اور اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، تو یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے جو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا. یعنی یہ لوگ سے مراد یہ فرشتے اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے. بھائیو، مسلمان بدر کی جانب، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تھوڑا سا اس کا اعادہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، اور ادھر تو پھر بہت بڑا لشکر تھا. تو یہ سن کر مسلمانوں کے صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش کا ملا جلا رد عمل تھا. انہوں نے رب سے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000، پھر دیکھیے پہلے کہا 1000 الف من الملائکہ، پھر اس کے بعد کہا کہ 3000 3,000 اور اس کے بعد 5000 کا وعدہ کیا. اس کی تفصیل سن لیتے ہیں کہ 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی. مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پہ قائم رہے اور مشرکین اسی حالت میں غیظ و غضب میں آ دھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 بڑھا دی جائے گی. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش اور جذبہ وہاں آتے آتے کم ہو گیا تھا، ان کا وہ غضب برقرار نہ رہ سکا. بدر پہنچنے سے پہلے ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی. ایک گروہ ان میں سے پلٹ کر واپس چلا گیا، اور جو باقی بدر پہنچے تھے، بدر کے میدان میں اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے. اس لیے حسب بشارت 3000 ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، 5000 بھیجنے کی ضرورت نہیں آئی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری ہوئی تھی، بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، کہ یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ فرشتے تو تمہارے اطمینان کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے. ہوا بھیج دیتا ہے، مچھروں کے ذریعے وما یعلم جنود ربک الا ھو اپنا کام نکال لیتا ہے. وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ تو تمہاری بشرا لکم، تمہاری خوشی کے لیے، دل کی خوشی کے لیے. اللہ. وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. نصرت تو اصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم. یہ جو امداد اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ کے رکھ دے یا انہیں ذلیل کر دے. لیقطع معنی کاٹ کے رکھ دے یا ان کو ذلیل کر ڈالے، اور سارے کے سارے نامراد واپس چلے جائیں. آپ اس میں ذرا تلاش کیجیے سورت جہاں سود کا ذکر ہے نا، ادھر ہی کہاں پر ہے؟ ہاں ایک سال پیچھے، یہاں دیکھیں، یہاں
کہتی ہے. ہاں چلیں اس سے متعلق تلاش کریں، سود سے متعلق حدیثیں.